بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے جناب، سٹوری ہے وہی سعد رضوی صاحب کی رہائی سے متعلق۔ یہ فیصلہ بڑا اہم ہے۔ یہ جو نظر ثانی بورڈ نے، لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے نظر ثانی بورڈ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، آپ کو اس فیصلے کی نکات سن کے حیرت ہوگی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے کیسے حکومت کسی کو کالعدم قرار دیتی ہے، کس طریقے سے پھر کچھ عرصے کے بعد کیا کیا صورتحال ہوتی ہے، حکومت خود کچھ نہیں کرتی۔ یہ بڑا ہی ایک اہم فیصلہ میرے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل، اور میں اسی وجہ سے اس آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اس کا اگر یہ رہائی ہو جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو بھی گئی ہو، یا جس طریقے سے بھی اگر وہ کسی اور کیس میں ملوث نہ ہوئے، تو جو کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اب اس کے بعد اس رہائی کا کشمیر کے الیکشن سے کیا تعلق ہے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اس سے پہلے جلدی میں یہ بتا دوں کہ کل جناب 2 باتیں میرے حساب سے، دونوں باتیں ہی تشویشناک ہیں بھائی۔ کل سے ایگزام شروع کر رہی ہے، میٹرک کے بھی اور انٹر کے بھی، حکومت صوبوں میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور شفقت محمود صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے جناب، اور گڈ لک بھی کہہ دیا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ سعد رفیق صاحب نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا ہے آج کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے باقاعدہ کہ طلبہ کا جو ہے نا امتحان نہ لیا جائے اور ظلم نہ کریں ہمارے بچوں پر، اور بات ان کی بڑی لاجیکل اور بہت ہی اس میں وزن ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھایا کچھ نہیں اسکولوں میں۔ کیا اب جو آن لائن کلاسیں ہیں، آن لائن کلاسز تک کتنے لوگوں کی رسائی تھی؟ پہلے تو یہ بتایا جائے نا کہ آن لائن کلاسز تک کتنے لوگوں کی رسائی تھی۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ 20% لوگوں کی رسائی بھی نہیں ہوگی آن لائن کلاسز تک۔ شہروں کے اندر ہی اتنے مسائل تھے، اتنے نیٹ ورک کے، اتنے روز پرابلم، اور آن لائن کلاسز اس طریقے سے اسٹوڈنٹس نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جواب سن رہا تھا ماشاءاللہ خاتون رکن کا حکومت کی طرف سے، وہ جواب میں کہہ رہی تھی کہ جی دیکھیں، آپ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نہ کریں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ایگزام، اب OA لیول کے ایگزام ہوئے ہیں اور ہمارے بچوں کے نہ ہوں، تو ماشاءاللہ میں اس فہم و فراست پہ قربان چلا جاؤں۔ بھائی OA لیول کی جو فیسیلٹیز ہیں، OA لیول میں جس ٹائپ کے بچے پڑھتے ہیں، جس قسم کے جو سٹیٹس ہے ان کا، جن فیملیز کے پڑھتے ہیں، آپ ان کی فیسیلٹیز کا بھی دیکھ لیں، اور ایک غریب جو ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہے ان کی فیسیلٹیز کا بھی دیکھ لیں ذرا۔ OA لیول کو ہر قسم کی وہ نیٹ تک، گیجٹس تک ہر قسم کی اویلیبلٹی ہے، ان کو ہے۔ OA لیول نے جس طریقے سے کلاسز چلیں، آن لائن لیں بڑی باقاعدگی کے ساتھ، کیا سرکاری اسکولوں کے بچوں نے لی ہیں؟ کہ آپ ڈسکریمنیشن کی اس کی بات تو کر رہے ہیں، تو آپ ذرا سہولیات بھی اسی طرح سے ساتھ کر لیں نا۔ OA لیول میں ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی سارے امیر کبیر لوگ پڑھ رہے ہوں ایسے اسکولوں میں، کچھ مجبوری میں بھی، کیونکہ حکومت کچھ کرتی نہیں ہے تو مجبوری میں وہ جناب پرائیویٹ سیکٹر میں وہاں جاتے ہیں کہ چلو بچوں کی تعلیم ہم خیر کوئی بات نہیں ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے بھی بچوں کی تعلیم کا وہ خرچ کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پڑھایا ہی کچھ نہ ہو، جب آن لائن کلاسز نہ، یا تو ان کو 2-3 مہینے پوسٹ پون کر دیا جائے، یا جو ہے نا مطلب اس طریقے یہ ایسی حالت میں امتحان لینا، پھر وہی ہوتا ہے سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے خیر سے۔ وہ بھی میں خیر کہوں کہ وہ بھی جو ہے نا بڑی ایک ستم ظریفی ہے کہ اب ہر دوسرا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، حکومت خیر سے جو ہے نا وہ والی بات ہے شیخ رشید صاحب والی کے ستو پی کے سو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ پہ پرچے چل رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ حل بھی کرائے جا رہے ہیں، اور روز یہی صورتحال ہے۔ تو یہ ایگزام کی تو یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ امتحان کا اعلان تو کر دیا، دوسری طرف حکومت نے خیر سے بری خبر بھی سنا دی کہ جی یہ کرونا کی 4تھی لہر آ رہی ہے۔ تو وہ 4تھی لہر آ رہی ہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی ہالز، ریسٹورنٹس وغیرہ یہ بند کروا رہے ہیں اور کرنے پڑ جائیں گے، اور دوسری طرف آپ بچوں کو حالوں میں بھر کے اس طریقے سے بٹھا رہے ہیں، کون سے SOPs اور کون سے آپ کے پاس بٹھانے کا ارینجمنٹ ہے اتنا کہ بھائی جو ہے نا آپ وہاں سے بٹھائیں۔ ایک گرمی کا زور ہے اور لوڈ شیڈنگ نے عذاب مچایا ہوا ہے، وہاں پہ وہ بچے بیٹھیں گے، اور جس طریقے سے پھر وہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی بھی ہوگی، اور پڑھا شڑا انہوں نے ککھ ہی نہیں ہے، اور میں سمجھ نہیں آتی، نہ اس حکومت کی سمجھ آتی ہے نہ ریاست کی سمجھ آتی ہے۔ دوسری ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ڈسکس کرنا تھی، آپ نے بھی سن لی ہوگی وہ خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب نادرا کے خاص طور پہ سندھ سے کوئی 60% لوگ انوالو ہیں، اور انہوں نے کوئی 40 لاکھ کے قریب جو ہے نا جعلی شناختی کارڈ جاری کر دیے ہیں، اور ان میں دہشت گردوں کو بھی کیے ہیں۔
اور تو اور میں سن رہا تھا کہ باہر کے شہری یعنی بھارتی، برمی، افغانستان، ان سے اور تو اور جناب القاعدہ کے کچھ ممبران کو بھی انہوں نے جعلی شناختی کارڈ اور یہ ملی بھگت سے اور پیسے لے کے اور اس طریقے سے اس میں سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے اس ملک پر، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ آ جائیں جناب سعد رضوی صاحب والی کہانی پر، ان کو نظر بندی ان کی تقریباً 2 ماہ سے زیادہ ہو گئی تھی، اور اب لاہور ہائی کورٹ کا جناب یہ نظر ثانی بورڈ ہے، جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس صداقت علی خان صاحب، ان پر مشتمل نظر ثانی بورڈ تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کی فردر منظوری نہیں دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعد رضوی اگر کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جو نکات ہیں نا اس کے وہ بڑے اہم ہیں، اس فیصلے کے نکات آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اس بورڈ نے کہا ہے، یہ 3 رکنی جو ججز کا بینچ یا بورڈ ہے، اس نے کہا ہے جناب کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کو حراست میں لیا گیا جس تاریخ کو، اس سے پہلے نہ کوئی پولیس اہلکار شہید ہوا اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، انہوں نے کہا ہے کہ جناب سعد رضوی کو حراست کے دوران اپنے کارکنان سے رابطے میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس وجہ سعد رضوی کو حراست میں لینے سے قبل حالات خراب بھی نہیں تھے، نہ وہ حراست کے دوران اپنے کارکنان سے رابطے میں تھے، اور نہ ہی وہ جو ہے نا مطلب اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہی نہیں تھے۔ جب ان کو وہ حراست میں تھے اور وہ کارکنان سے رابطے میں بھی نہیں تھے تو وہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ اچھا، باتیں بہت ساری لاجیکل بھی ہیں لیکن ذرا سنیے گا کہ آپ کل کو ایک کو زیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ ہیرو کیسے ہو جاتے ہیں پاکستان میں، اور کسی کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں پھر وہ زیرو کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ ذرا سنیے گا، آپ کو بڑی حیرانی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بورڈ نے کہا، یہ 3 رکنی جو بورڈ تھا نا ججز کا لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے یعنی فیصلے میں یوں لگا کہ جیسے باقاعدہ وکالت کی ہو، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یوں لگا، میں نے کہا یہ مبینہ طور پہ یا بعد یوں نظر میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس بورڈ نے پوری وکالت کی ہو۔ اچھا، اس میں اس نے کہا ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور حکومتی جماعت PTI نے بھی دھرنے دیے، لیکن نہ تو کسی کو بین کیا گیا اور نہ ہی ان کے سربراہان کو نظر بند کیا گیا۔ اچھا چلے، نظر بندی کی حد تک تو آپ کا وہ کام تھا، لیکن بین کیا جانا یعنی فیصلے میں یہ لکھنا کہ نہ کسی کو بین کیا گیا اور نہ ہی کسی کو نظر بند کیا گیا۔ چلیں خیر آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نے حالات خراب ہونے کی یک رخی تصویر پیش کی ہے، یعنی یک طرفہ تصویر پیش کی ہے، اور اس سے حکومت کی بدنیتی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اس فیصلے میں لکھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے نا خود 120 دن کا دھرنا دیا PTI نے، یہ فیصلے میں لکھا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن کسی کی نظر بندی نہیں ہوئی، یہ فیصلہ لکھ رہا ہے 3 رکنی بورڈ والا فیصلہ۔ ٹھیک، اور اس سلسلے میں جو حکومتی وکیل تھا، اس نے کسی قسم کا کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیا کہ PTI نے جو 120 یا 126 دن کا دھرنا دیا تھا، کیا تب بھی کسی کو نظر بند کر دیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں پھر حیران ہوں کہ پھر اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تو ان کو 2 دن بھی نظر بندی میں نہیں رہنا چاہیے، پھر تو جلدی ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا جو یہ فیصلہ بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، کوئی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ اچھا، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھیے گا کہ حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ امتیازی سلوک، ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کر رہی ہے۔ یہ بورڈ لکھ رہا ہے بھائی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ امتیازی سلوک کیوں کر رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد خود بورڈ لکھ رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ کئی اسمبلی ممبران نے بھی یہ مطالبہ کیا، ان کو تو نظر بند نہیں کیا گیا، ان کے خلاف تو کارروائی نہیں کی گئی۔ ذرا تھوڑا سا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ بہت ہی اہم ترین فیصلہ ہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب 2 ماہ 20 دن سے نظر بند ہیں، ان کے خلاف 9 مقدمہ۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نا وہ بورڈ کی بات نا۔ اب یہی بورڈ کا فیصلہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف 9 مقدمات درج کیے گئے، اور حیرت ہے کہ ان مقدمات میں پولیس نے کوئی گرفتاری نہیں ڈالی ان کی۔ یہ صرف نظر بندی ہے،
9 مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے اور ان کے خلاف کوئی ان مقدمات میں کوئی کسی قسم کی گرفتاری نہیں ڈالی، تو وہ یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ ان کی پولیس کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بدنیتی ظاہر ہوتی ہے اور حکومت صرف خدشات کی بنیاد پر نظر بندی میں توسیع چاہتی ہے. یعنی اس دوران جب نظر بند تھے حافظ سعد رضوی صاحب، ان کے خلاف 9 مقدمات بنائے گئے، ایف آئی آر کاٹی گئیں، لیکن حکومت نے کسی میں ان کی گرفتاری نہیں. حالانکہ وہ تھے تو گرفتار، حالانکہ وہ تھے تو نظر بند، حالانکہ وہ تھے تو حکومت کے اپنے کنٹرول میں، لیکن پولیس نے کسی ایک مقدمے میں بھی ان کی گرفتاری نہیں ڈالی. تو عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کی یا پولیس کی بدنیتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ صرف حکومت خدشات کی بنیاد پر نظر بند کرنا چاہتی ہے اسے، اور مقدمات میں گرفتاری نہ ڈالنا پولیس کی بدنیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس مقصد کے لیے مواد فراہم نہیں کیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد پھر جو ہے نا بورڈ نے کہا ہے کہ اگر آپ یعنی یہ اس طریقے سے کوئی مواد فراہم نہیں کیا گیا. بورڈ نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کی رپورٹ سمیت حکومت کے اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ حافظ سعد رضوی عوام الناس کو ہراساں کرنے اور حکومت کے خلاف اقدامات میں ملوث ہیں. یعنی کہ یہ انکار کر دیا کہ انہوں نے ہراساں کیے ہیں، وہ اینٹی ٹیررزم کے پرچے بھی کاٹے گئے وغیرہ. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے ان کے خلاف، جو کہ ابھی تک یہی نظر آ ظاہر ہے ان مقدمات میں گرفتاری ہی نہیں ڈالی. اب کیا وجوہات ہیں؟ ان مقدمات میں گرفتاری اس وجہ سے نہیں ڈالی کہ وہ تو تھے اندر، اگر ہم ان پہ مقدمہ بناتے ہیں تو مقدمہ دوسرے دن ہی اڑ جائے گا، کیونکہ وہ جب اندر تھے تو کس طرح سے حراست کے دوران کس طریقے سے اپنے کارکنان کو وہ آرڈر کر سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے حکم دیا تو پھر آپ لوگوں کے ملی بھگت شامل تھی بیچ میں، آپ پھر وہ ان کو ٹیلی فون دیا آپ نے، یا آپ نے ان کا رابطہ کروایا تھا. اور اگر یہ ہم گرفتاری نہیں ڈالتے تو پھر اس کا مطلب یہ آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں ان پر، اور اگر ڈالتے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ اڑ جائیں گے مقدمات. تو کس وجہ سے؟ تو بہت سارے لیکوناز ہیں. اچھا، اس دوران جناب حکومت نے خود کہا تھا کہ ہم ان کو بین کروانے کے لیے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ جائیں گے. یہ شیخ صاحب جو کہ بہت ساری شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہی شیخ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور جلد ہی جائیں گے، 15 دن کے اندر جائیں گے. وہ نہیں گئے. ساکھ ڈار صاحب نے میرے انٹرویو میں ان رولز کا، ان شکوں کا حوالہ دے کے کہا کہ چونکہ یہ 15 دن میں سپریم کورٹ نہیں گئے، اب ان کی وہ جو کلعدم شپ ہے، وہ جو اس میں وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو بین کیا ہوا ہے، ان کی جو کلعدم کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اب یہ سپریم کورٹ جا ہی نہیں سکتے. تو بات وہی ہوئی. اسی وجہ سے کشمیر کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کی انہیں اجازت مل گئی کہ جی حکومت کی قلعدم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ سپریم کورٹ میں نہیں گئے اور سپریم کورٹ نے ان کو قلعدم نہیں کیا. الیکشن کمیشن، آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی. اب آ جائیں آزاد کشمیر کے الیکشن پر کہ الیکشن پر اس حوالے سے کیسے ان کو ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیسے یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. میں نے کہا تھا نا کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں آج کل نعرے لگائے جا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات پتہ چلتا ہے نا کہ وہ نعرے پنجاب میں نہیں لگتے، وہ نعرے ہم نے پی ڈی ایم کی جلسوں میں لگتے ہوئے نہیں دیکھے، وہ نعرے ہم نے کسی اور نون لیگ کے جلسے میں، آزاد کشمیر کے جلسے میں تاجدار ختم نبوت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کچھ ان کو چیلنج کر رہے ہیں، سیاسی مخاصمت، وہ بھی ان کے لیے ایک سیاسی چیلنج ہے. انہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے خلاف جن کو 2018 میں اٹھایا جا رہا تھا. انہی لوگوں کو نون لیگ کا ووٹ کاٹنے کے لیے پھر سے آگے کیا جا رہا ہے. اور یہ اگر رہائی ہو جاتی ہے اور 25 جولائی سے پہلے سعد رضوی صاحب کا چکر لگ جاتا ہے، کشمیر کے 2-4 جلسوں سے وہ خطاب کر لیتے ہیں، تو آئی تھنک کہ بہت ساری کچھ تبدیلی آ جانے کے چانسز ہیں، بہت سارے. اور تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ اسی طرح سے 2018 کی طرح اگر وہ خود جیت نہیں سکتے تو کسی کو ہروا ضرور سکتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ سب سے اہم بات ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.